نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، علم آئے گا، شعور آئے گا، آگہی آئے گی، ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت بڑھے گی آپ کی سیرت پڑھنے سے۔ بھائیوں اور دوستوں، ہم میں کا ہر شخص ہدایت کا طالب اور متلاشی ہے۔ ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تاکہ اللہ رب العزت کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور جنت میں جگہ اور مقام مل جائے۔ حقیقت میں اگر ہم اس چیز کے طالب ہیں، ہماری تمنا اور آرزو ہے کہ ہمیں ہدایت مل جائے، تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہدایت صرف تمنا سے نہیں ملتی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جیسے ریال صرف آرزو سے نہیں ملتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی۔ ریال کو چاہنے والا کوشش کرتا ہے تو پا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہدایت کا طالب، ہدایت کو چاہنے والا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوشش کرے۔ کوشش کا میں صرف ایک طریقہ آپ کو بنیادی طور پر بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہر دور میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری کرتا رہا اور انہیں الہامی کتاب بھی دیتا رہا۔ ہر نبی رسول جو آیا وہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو ہدایت دیتا رہا اور اس کی کوشش کرتا رہا۔ بالآخر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آخری نبی کے طور پر بھیجا اور پھر آخری کتاب کے طور پر قرآن مجید دیا۔ دیکھیں، دونوں کا جو مقصد ہے، دونوں کا جو مدعا ہے وہ ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، مقصد ایک ہے، قرآن دیا، مقصد دونوں کا ایک ہے۔ اب ان دونوں کو سمجھے بغیر، ان دونوں کو ساتھ ساتھ لیے بغیر آپ اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ جب تک رسول کی زندگی آپ کے سامنے نہ ہو اور قرآن آپ کے سامنے نہ ہو، قرآن کو سمجھنا نبی کے ذریعے اور نبی کو سمجھنا قرآن کے ذریعے، یہ دونوں چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھ لیں تو یقیناً آپ گمراہی سے، بدعت سے، خرافات سے اور دیکھا دیکھی سے، مشابہت سے، ان تمام خرافات اور ان تمام باطل چیزوں سے خود کو روک سکیں گے اور پھر آپ ہدایت کی ڈگر پر چل سکیں گے۔ قرآن آپ اگر پڑھیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے بارے میں معلوم ہوگا، اور دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن ہو، نبی کی سیرت نہ ہو، نبی کی سیرت ہو اور قرآن نہ ہو، اگر ان دونوں کو الگ کریں گے تو آپ ہدایت نہیں پا سکتے۔ پچھلی قوموں میں آپ دیکھیں، کچھ قوم نے صرف نبی کو سامنے رکھا، نبی کی تعلیمات اور انہیں دی گئی کتاب کو سامنے نہیں رکھا تو گمراہ ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے صرف کتاب کو سامنے رکھا، نبی کو بیک میں کر دیا، پیچھے کر دیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ضروری ہے کہ نبی کو بھی سامنے رکھیں اور نبی کے اوپر بھیجی گئی کتاب کو بھی سامنے رکھیں۔ نبی کو کیسے سامنے رکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اب پڑھے بغیر تو سامنے نہیں رہ سکتے، جس کو ہم سادہ لفظوں میں کہتے ہیں کہ سیرت رسول پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ اب یہ ایک بات یاد رکھیں کہ سیرت رسول اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن کو چھوڑ کے سیرت رسول آپ کی مکمل نہیں ہو سکتی، اور اگر صحیح انداز میں قرآن پڑھیں گے تو سیرت رسول کو چھوڑ کر کے آپ کی قرآن فہمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دو پہیے والی گاڑی کی ایک پہیہ قرآن ہے، دوسری پہیہ سیرت رسول ہے۔ اب اگر دو پہیوں والی گاڑی ہو تو دونوں پہیہ سلامت ہونے چاہیے۔
اگر یہ دونوں پہیے سلامت نہیں ہیں تو آپ اس پر سوار نہیں ہو سکتے، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، آپ کہیں اس پر چڑھ کے جا نہیں سکتے. تو ضروری ہے کہ آپ دونوں پہیوں کو سلامت رکھیں. اب پہلا پہیہ ہے قرآن، دوسرا پہیہ ہے سیرت رسول، اور دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کو برابر لے کے چلنا پڑے گا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی پوری زندگی کیسے تھی، تو انہوں نے کیا بتانا تھا، کون کون سا پہلو بتاتی؟ اس لیے انہوں نے سادہ لفظوں میں ایک لفظ میں کیا کہہ دیا، کان خلقہ القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری جیتی جاگتی چلتی پھرتی عملی تفسیر تھے قرآن کے. یعنی قرآن کو دیکھنا ہو نبی کو دیکھ لو، نبی کو دیکھنا ہو قرآن کو دیکھ لو. تو اب قرآن کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا بھی ضروری. اسی لیے اللہ کیا کہتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مکمل آئیڈیل اور نمونہ ہے. زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں، ہر لمحہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹٹولیں گے تو آپ کو ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو جھلک دکھے گی، کوئی نہ کوئی آپ کو آئیڈیل وہاں کے طور پر نبی اکرم آپ کو ہم ملیں گے، نمونے کے طور پر وہ ہستی آپ کو دکھے گی. اللہ نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. آخرت پر دن پر جس کا ایمان ہو، یقین ہو، اللہ رب العزت کے تعلق سے وہ پر امید ہو، تب ایسے لوگوں کے لیے، اور کثرت کے ساتھ ذکر بھی کرتا ہو. یہ چیزیں اگر پائی جائیں گی تب اس کی زندگی میں نبی کا نمونہ سامنے آئے گا، تب وہ نبی کے نمونوں کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا. ایسا نہیں تو پھر نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ نمونہ ہے اس شخص کے لیے، سب کے لیے نہیں ہے. تو نمونہ سب کے لیے، مگر اپناتے سب نہیں ہیں. اگر ہم نہیں اپناتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر ایمان ہمارا ٹھوس نہیں ہے. آخرت پر ایمان ٹھوس اگر ہو تو نمونہ کے طور پر اگر کوئی ہستی آپ کے سامنے ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود نہ ہو. اس لیے چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھیں. آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں جو کچھ ہوا ہمارے ملک میں، بالخصوص دھما چوکڑی، بدماشیاں، محبت کے نام پہ ہوا. عید میلاد میں عورتیں ناچ رہی ہیں، بچیاں جو ہے بنٹھن کر کے سنور کر کے میک اپ، فل میک اپ کے ساتھ دعوت گناہ دیتی ہوئی، پیچھے بیدر لگا ہوا ہے محبت کا، دین کا، اور آگے عمل، ڈھول، گانے کے دھن پہ قوالیاں جو شرک سے لبریز بھرپور. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کی سیرت سامنے نہیں ہے. اسی کا نام محبت ہے. محبت کی علامت جو علماء لکھتے ہیں جب قرآن و حدیث کو ٹٹولنے کے بعد، تو 4 بڑی بنیادی اہم علامت لکھتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کی صحبت کی طلب ہو، سچی طلب. نبی کے دیدار کی، صحبت کی، یعنی ملاقات کیسے ہو جائے، آپ کے ساتھ رہنے کا موقع کیسے ملے، اس کی سچی طلب ہو. سچی طلب نعرہ لگانے سے آتی، ڈھول تاشے سے آتی، بھنگڑے سے آتی. دوسری بات بتاتے ہیں کہ جان و مال نچھاور کر دے. جان اور مال سب کچھ مکمل اشارہ ہو تو سوچنا نہیں ہے. جان و مال نچھاور کرنا اور اشارہ ہوگا تو سوچنا نہیں ہے. جب سوچنے میں پڑ گئے تو پھر محبت کہاں؟ محبت سوچنے کا موقع نہیں دیتی. محبت نام ہے کود جانے کا، انجام سے بے پرواہ، بے خبر.
اور تیسری محبت کی علامت علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے ہر حکم پر فوراً عمل، ہر روکی گئی چیز پر نواہی سے فوری اجتناب، حکم ہوا کر گزرو، روک دیا فوراً بریک لگاؤ، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور چوتھی علامت لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اور آپ کی لائی گئی شریعت کا دفاع، اور دفاع اگر آپ خود وہ کام نہ کریں جو شریعت ہے، آپ دفاع کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک آپ نبی کی تعلیمات اپنے سامنے رکھ کر نبی کے پورے اسوے اور نمونے اور پورے آئیڈیل کے طور پر آپ سامنے نہیں رکھیں گے، تب تک آپ صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب نہیں ہو سکتے۔ اور محب بننے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت تفصیل سے یا اجمال سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو ایمان میں اضافہ ہوگا، علم آئے گا، شعور آئے گا، آگہی آئے گی، ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت و محبت بڑھے گی آپ کی سیرت پڑھنے سے، آپ کی پیدائش سے لے کر کے بچپنا، جوانی، شادی، اور پھر اس کے بعد نبوت، اور پھر ان ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھائیوں کو اپنانا اور پھر برائیوں سے بچنا، نفرت کرنا، اچھے لوگوں کا ساتھ دینا، بروں کو برائی سے روکنے کی پوری کوشش کرنا، صلح و آشتی، امن و شانتی، اس کا پیغام دینا اور اس کے راستے ہموار کرنا، یہ زندگی کا میں کہا کوئی لمحہ ایسا نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نشانہ نہ پا سکیں۔ آپ آخر زندگی میں ہوں گے کیا؟ بچپنے میں ہوں گے، جوانی میں ہوں گے، بڑھاپے میں ہوں گے، بیٹے کی شکل میں ہوں گے، بھائی کی شکل میں ہوں گے، باپ کی شکل میں ہوں گے، دادا کی شکل میں ہوں گے، شوہر کی شکل میں ہوں گے، کس شکل میں ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، ہر شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ آپ ایک ٹیچر ہو، ٹیچر کی حیثیت سے آپ موجود ہیں، آپ ایک شوہر ہو، شوہر کی حیثیت سے موجود ہیں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو نہ ملے، لیکن یہ کیسے ملے گا؟ کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑے گی، کتابوں کے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑے گا، یا صحیح اسلامی کتابوں کے سمندر میں جو غوطہ زن ہو کے جو موتیاں لے آئے ہیں ان موتیوں سے فیضیاب ہونا پڑے گا۔ یہ دعویٰ اور نعرہ بلی بات چھوڑیے، آپ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں، حقائق کی دنیا میں آئیے، خواب خرگوش سے کام نہیں بنتا۔ ایک طرف دعویٰ بھی ہے، دوسری طرف کوئی شوق بھی نہیں ہے پڑھنے کا، گہرائی میں جانے کا، آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا، آپ کی زندگیوں کو دیکھنے کا، اور پھر آپ صرف سوچتے ہیں کہ جھنڈا اٹھا لیا، نعرہ مار دیا، ہو گیا۔ یار اگر اسی کا نام محبت ہوتا اور یہی محبت اتنی کافی ہوتی تو ابو طالب نے کیا نہیں کیا تھا آپ کے لیے؟ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غمخوار چچا، پوری قریش برادری، تمام سرداران مکہ سے پنگا لے لیا، صرف بھتیجے کے لیے نہیں، اس بھتیجے کے لیے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور اس نبوت کے اعلان کی وجہ سے توحید کا علم اٹھا کر کے اس کو پوری دنیا میں مکہ سے ہوتے ہوئے جب اس کو عام کرنے کی کوشش کی تو سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ ان سارے مخالفین کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا بھتیجے کو آنچ نہیں پہنچنی چاہیے۔ خدمت تو بہت کی لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو نہیں سمجھا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر کھڑے نہیں اترے۔ ساری خدمات موجود ہیں، اتنی خدمات شاید کسی نے کی ہو، اور آڑے وقت میں سنگین موقع پر
ایسے موقع پر اچھے اچھے بھی دامن جھاڑ لیتے ہیں، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چچا بالکل پہاڑ بن کر کے مخالفین کے سامنے کھڑا رہا، اور پیچھے بھتیجا ہے اور سامنے چچا ہے، کا ایک بال بھی بیکا کرنے کی کوئی گستاخی نہیں کرے گا۔ اور جب تک چچا تھے تب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا، اور جب چچا کی وفات ہوئی ادھر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اس سال کو عام الحزن کہہ دیا گیا، یعنی غموں کا سال، پریشانیوں والا سال۔ کیوں؟ کیونکہ چچا کا انتقال ہو چکا ہے، غم خوار جو بیوی تھی اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے وقفے سے۔ تو صرف ڈھکوسلا، دعویٰ، نعرہ، یہ رو ظاہری چیزوں پر آپ ہوا بھر کے غبارے کو کتنا پھلائیں گے؟ پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ ہوا بھر کے کام کب تو چلائیں گے؟ عملی زندگی میں آئیے، عقائد کی اصلاح کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے۔ آپ نے زندگی گزاری، کیسے گزاری؟ کیا کچھ آپ نے جھیلا ہے؟ کتنے مصائب مشکلات سے آپ کا سامنا پڑا ہے؟ آج ہمیں تو بنا بنایا کھانا مل گیا ہے۔ یہ جو توحید کا جو ہم گن گاتے ہیں، یہ اتنا آسان تو نہیں تھا نا جتنی آسانی سے ہمیں مل گیا ہے۔ قرآن جتنی آسانی سے ہمیں ملا ہے، کیا اتنی ہی آسانی نبی پاک کو تھی؟ ابو بکر و عمر عثمان و علی طلحہ سعد سعید اور دیگر، ان کو اتنی آسانی سے ملا تھا؟ جان کے لالے تھے، کھانے پینا چھوڑ دیجئے، ان تمام چیزوں کو برتا، برداشت کیا، جھیلے، اور پھر مسائل کی بھٹی میں اپنے آپ کو تپایا، پھر جا کر کے وہ پھول کھلا ہے۔ اور ہمیں اے سی میں بیٹھ کر کے بھی پڑھنا نہیں آتا، جو ریت اور تپتی دھوپ میں بھی احد احد کے نعرے لگاتے تھے، جسم کی چربی سے آگ بجھتی تھی، اور یہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ آگ پر لٹا دیا، جسم کی چربی سے آگ بجھی ہے۔ اس دین کو ہم نے حلوے کی طرح سے پایا ہے، اور حلوے میں مست ہیں۔ حلوے سے آگے نکلیے۔ آپ حلوہ یوں بھی کھاتے رہے، کون منع کرتا یار؟ کھانا پینا عیش مستی شریعت نے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ اس کو بلا وجہ کا نام تو نہ دو۔ کھانے کی چیزیں کھاؤ، روز کھاؤ، عیش مستی آپ روز کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ ایک دائرہ ہو، اس دائرے میں رہ کر کے آپ عیش و مستی کریں، انجوائے کریں، کوئی منع نہیں کرتا۔ اچھی سی نعمتیں اللہ نے میسر کی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن آپ اپنے آپ کو دینی اور اسلامی بندہ تو بنا کے پیش کریں۔ آپ دینی مزاج میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہدایت کی طلب ہے، جستجو ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، تو قرآن کی تفسیر، سیرت رسول قرآن، ان دونوں سے چمٹ جائیے۔ سیرت رسول پڑھنا شروع کر دیجئے، مواقع میسر ہوں تو وہاں جائیے، پڑھیے، سنیے، سمجھیے، یقین جانیں آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور نبی کی محبت بھی بڑھے گی۔ فائدے بہت سارے ہیں، میں نے صرف دو بتائے بنیادی چیز۔ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، نبی کی محبت بھی بڑھے گی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، اس کے بعد جب آپ کے ایمان میں جلا آئے گا، ایمان میں اضافہ اور بڑھوتری ہوگی، دل کے اندر ثبات آئے گا، عزم اور حوصلے بلند ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تمام انبیاء کے قصے ذکر کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیوں؟ تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو تسلی کے لیے، دھاس بندھانے کے لیے، آپ کو جم کر کے توحید کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ آپ جم کر کے ثبات قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، عزیمت کا پہاڑ بن کر کے آپ یہ دعوت کا کام کریں۔
تو جب نبی کی سیرت ہم پڑھیں گے تو پھر زندگی جینے کا ہنر آئے گا. زندگی میں جو بھی حالات آئیں گے ان تمام حالات میں کوئی نہ کوئی جھلک نبی کی آپ کو دکھے گی. پھر آپ کو ایک رہنما اصول ملے گا. پھر آپ اس اصول کی بنیاد پر اپنی گاڑی زندگی کی بڑھاتے ہوئے نکل جائیں گے، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور رفعت و بلندی کے ساتھ. دنیا بھی خوش، آخرت بھی تیار. تو نبی کی سیرت پڑھنا شروع کریں. چھوٹا موٹا درس یہاں بھی شروع ہوا ہے پچھلے ہفتے سے عشاء کے بعد. اپنے آپ کو جوڑیں نبی کی سیرت سے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے صحیح معنوں میں آپ قرآن سمجھی سے دور رہیں گے. جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے تب تک آپ نبی کو نبی کے انداز میں سمجھنے سے قاصر رہیں گے. اور اگر قاصر رہیں تو پھر ہدایت کیا جو طلب ہے نا وہ راستہ آپ کو صحیح نہیں مل سکتا. راستہ صحیح نہیں ہوگا تو منزل کہاں سے ملے گی؟ اور منزل نہیں ملی تو پھر آپ بھٹکتے رہیں. تو میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے مطالعے سے اپنے آپ کو جوڑیے. آپ کی سیرت کا مطالعہ آپ کی زندگی کے رخ کو بدل دے گا اور وہ رخ عطا کرے گا جو رخ سیدھے صراط مستقیم کو لے جائے گا، جو ذریعہ اور سبب ہوگا رب کی رضا کا، جنت کے داخلے اور حصول کا. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اس سے اپنی زندگی کے راستے ہموار کرنے کی